الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے اندر آپ کا فاتح ہونا اور اللہ کے بندوں کی اللہ کا نصرت کرنا، اس بات کا تذکرہ ہوا۔ اسی سن 2 ہجری کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، جنہیں آپ کا لخت جگر بھی کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سن 2 کے اندر آپ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر مورخین کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق اظہار نبوت سے 5 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ ایک قول کے مطابق اظہار نبوت کے 1 سال بعد، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال تھی، اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اور بھی اس کے علاوہ اقوال ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں آج جا کر حضور کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور حضور سے میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کراتا ہوں۔ تو یہ چلے اور آپ علیہ السلام کے پیچھے مغرب کی نماز ادا کی۔ آپ مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نوافل میں مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ عشاء کے بعد آپ گھر کی طرف جا رہے تھے تو یہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون؟ کیا حذیفہ بن یمان ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ حذیفہ، اللہ تیری اور تیری والدہ کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے حذیفہ، میرے پاس ابھی آسمانوں سے ایک فرشتہ آیا تھا۔ فرمایا کہ یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھے سلام کیا اور مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنتی نوجوان، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھی کہ جنہیں جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے مشورہ دے دیا آپ کو کہ تم دوسرا نکاح کر لو، ایک اور نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ بھی نکاح میں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کچھ ارادہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی۔ تو آپ نے فرمایا، خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ کے ارشاد کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے نکاح میں ہوتے ہوئے، حضرت فاطمہ جب تک آپ کے نکاح میں رہی،
یعنی جب تک آپ کا وصال اور انتقال نہیں ہوا حضرت علی نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، ترک کر دیا ارادے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 16 سال کی عمر تھی جب ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں تو یہ ہے کہ انصار اور مہاجرین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کر جاؤ۔ اور بعض روایتوں میں آ رہا ہے کہ جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک آزاد کردہ باندی تھی، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روکا اور فرمایا کہ علی کیا فاطمہ کے لیے کسی نے کوئی پیغام دیا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرے علم میں تو نہیں ہے یہ بات۔ تو فرمایا کیا تم پیغام نہیں دیتے؟ تم جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر، حضور تمہاری بات کو رد نہیں کریں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مال وغیرہ نہیں ہے، کس چیز کے بدلے میں، کس چیز کے عوض میں نکاح کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ تو صحیح آپ علیہ السلام کے پاس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جا کر بیٹھ گئے۔ ادب کی وجہ سے اور رعب کی وجہ سے زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکلے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرمانے لگے کہ علی کیا تم فاطمہ کے نکاح کے پیغام کے لیے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ علی تمہارے پاس کیا ہے؟ فرمایا میرے پاس ایک گھوڑا ہے جو اللہ کے راستے میں کام آتا ہے، ایک زرہ ہے جو اللہ کے راستے میں کام آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی اس زرہ کو جا کر فروخت کر دو، بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس زرہ کو لے کر گئے، صحابہ سے معلوم کرنے لگے کوئی ہے میری زرہ خرید لے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خرید لوں گا اس زرہ کو، اور اس کی قیمت میں تمہیں دوں گا 480 درہم چاندی کے سکے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو وہ زرہ فروخت کر دی، حضرت عثمان نے اس پر قبضہ کر لیا، 480 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ تو حضرت عثمان کہنے لگے علی یہ زرہ بھی تجھے ہی ہدیہ ہے، جا لے لے۔ وہ 480 درہم بھی دے دیے اور فرمایا یہ زرہ میری طرف سے تیرے لیے ہدیہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ان قیمت کو لے کر آپ نے کچھ ضرورت کے سامان مہیا کروایا آپ علیہ السلام نے، اور آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو، عمر کو، آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف کو اور دیگر صحابہ کے نام لیے، فرمایا ان سب کو مسجد نبوی میں بلا کر لاؤ۔ ایک صحابی گئے، ان سب کو بلا کر لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمانے لگے میری بیٹی فاطمہ کا نکاح میں علی سے کر رہا ہوں، اور یہ نکاح میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ جبریل میرے پاس آئے تھے اور اس بات کا حکم دے کر گئے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحابہ کی موجودگی میں خطبے کے ساتھ آپ نے ایجاب و قبول کروایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح کرایا، اور اس کے اندر جو مہر آپ علیہ السلام نے طے کیا 400 مسقال چاندی، تقریباً 500 درہم، جن کی آج کے اعتبار سے اگر دیروں کے قریب اتنی چاندی مہر فاطمی ہوتی ہے۔ اور یہ جو مہر فاطمی باندھتے ہیں نکاح کے وقت کے اندر، یہ ادا کرنے کے لیے، صرف بنوانے کے لیے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قاضی صاحب سے کہہ دیا کہ بھائی مہر فاطمی باندھ لو، اور پھر زندگی بھر ادا ہی نہیں کری اور اسی حال میں مر گئے، بلکہ یہ ادا کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے جو آدمی یہ سوچتا ہے کہ مہر کتنا بھی باندھ دو مجھے تو ادا کرنا ہی نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن زنا کرنے والوں میں اٹھے گا۔ اس لیے مہر تو اس لیے ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، نہیں تو آدمی اپنی وسعت کے مطابق بھانے، جتنی ادا کر سکتا اتنی بھانے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ لاکھ بھانے، 1.5 لاکھ بھانے، جتنی وسعت ہے اتنا بھانے۔ آپ علیہ السلام نے یہ مہر طے کیا اور اس کے اوپر نکاح ہوا، اور آپ علیہ السلام کی کفالت کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے، اس لیے آپ نے ایک چادر، ایک تکیہ اور اسی طرح ایک مشکیزہ، 2 مٹکے، یہ چند چیزیں آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کے ساتھ کی۔ ابھی نکاح ہوا اور تقریباً 7 ماہ کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نکاح ہوا سن 2 کے اندر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب اللہ کے نبی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں جس سے مل کر جاتے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی،
اور جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کا فاقہ ہے آپ کے اوپر، کوئی حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترا آپ کے۔ اللہ کے نبی اپنے گھر پر موجود ہیں، حضرت فاطمہ اپنے گھر پر موجود ہیں، ان کے بھی گھر پر فاقہ ہے۔ کہیں سے ایک روٹی کا انتظام ہوا، جو کا انتظام ہوا، روٹی بنائی اس کی، تو حضرت فاطمہ کھانے لگی کہ حضور یاد آ گئے کہ میرا ابا جان بھی بھوکے ہوں گے، تو یہ لے کر گئی آپ علیہ السلام کے پاس، یا کسی کے ہاتھ بھیجایا، تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ 3 دن کے اندر یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے والد کے حلق سے نیچے اترا ہے۔ 3 دن کے اندر پہلا لقمہ ہے جو تیرے والد کے حلق سے نیچے اترا ہے۔ ایسی محبت آپ علیہ السلام سے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ علیہ السلام کی تدفین سے صحابہ فارغ ہو گئے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور کے خاص خادم تھے، 10 سال جنہوں نے خدمت کی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، وہ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، تو حضرت فاطمہ نے ان کو روک لیا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت فاطمہ کی تعزیت کے لیے آئے تھے، تو حضرت فاطمہ نے بڑے درد مندانہ الفاظ کے اندر کہا، انس مجھے یہ بتا تیرے ہاتھوں نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ تو نے ان ہاتھوں سے حضور کی قبر پر مٹی ڈال دی؟ تیرے دل نے کیسے گوارا کر لیا کہ تو حضور کو تدفین، تو نے 10 سال خدمت کی ہے حضور کی اور تو حضور کی تدفین سے آیا ہے، کیسے گوارا کیا تیرے دل نے؟ یوں آتا ہے روایتوں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری وقت رو رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قریب بلایا، کہا کہ فاطمہ روئے مت، اگر میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، اس سے ہر غم کے اندر صبر ملتا ہے۔ حضور کے وصال کا وقت قریب ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بلایا، رونے لگی، کوئی بات کان میں گئی، رونے لگی، آپ نے دوبارہ پھر بلایا قریب، اس کے بعد ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا بات تھی، پہلے تم روئی پھر ہنسی؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے قریب بلایا، یوں کہا میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا فاطمہ، تو مجھے رونا آیا، پھر دوبارہ قریب بلایا تو کیا کہا، یوں کہا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرے گی۔ 6 مہینے بعد انتقال ہو گیا حضور کے، اور آپ دیکھیں مورخین کتنی عجیب بات لکھتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، 6 مہینے تک کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ایسا غم، ایسا رنج۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو یوں کہا کہ میرے بستر گھر کے صحن میں کر دو، درمیان میں کر دو۔ گھر کے صحن میں بستر کر دیے گئے، آپ آئیں اور اس کے اوپر لیٹی اور اپنا سیدھا ہاتھ سیدھے گال کے نیچے رکھا، کروٹ سے لیٹی ہیں اور انتقال کر گئی۔ زندگی کے اندر اس قدر سنتوں کا، پردے کا اس طرح اہتمام تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اللہ کے نبی آئے ہیں، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم جو آنکھوں سے نابینا ہیں، تو حضور ان کے گھر پر گئے، وہ صحابی بھی گئے آنکھوں سے نابینا ہے، تو فوراً اپنے کمرے کے اندر کی طرف چلی گئی، چادر کو لیا۔ جب یہ چلے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم تو نابینا ہے، ان کو تو آنکھ سے دکھتا نہیں ہے، تم چادر لینے چلی گئی پردے کے لیے۔ کہا کہ یہ نابینا ہے، میں تھوڑی نابینا ہوں۔ پردے کا اہتمام، یہ زندگی، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سن 2 کے اندر نکاح ہوا۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر بات ہے۔